السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر ہے 25، جو کہ اس سے پہلے بھی بہت ہی اہم آیت تھی اور آگے مزید چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ ربکم، رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے، جو فی نفوسکم تمہارے نفسوں میں یعنی دلوں میں ہے۔ ان تکونوا، اگر تم ہوگے، صالحین نیک، فإنہ تو یقیناً وہ، کانا ہے، للأوابین حمزہ واو با رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بخشش فرمانے والا۔ مکی زندگی کی یہ صورت ہے۔ تو مکہ میں گھر گھر میں یہ جھگڑا تھا، ماں باپ بڑی عمر کے لوگ اسلام نہیں لا رہے تھے اور بچے ادھر ادھر اسلام قبول کر رہے تھے، حتیٰ کہ بعض ماؤں نے کہا کہ ہم کھائیں پیئیں گی نہیں، چھاؤں میں نہیں بیٹھیں گی، کوئی خوشی نہ منائیں گے جب تک ہمارے بچے واپس نہ پلٹیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا وہ واقعہ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ان سے تھے، ان کا لباس جب یہ سب کچھ ان کا مکہ سے باہر سے آتا تھا، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انتہائی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تجارت پیشہ تھے۔ شام اور فلسطین کی طرف ان کی کیا تھی، گزرگاہ تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو مصعب بن عمیر کے جو والدین تھے انہوں نے کیا کیا، بائیکاٹ کر دیا، سب لباس خوشبوئیں ختم کر دی، یعنی اپنی بیٹے کی شرط کیا رکھی کہ جب تک تم پلٹو گے نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن جس دل میں ایمان سما جائے تو اس کو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی آسائشیں بھلی نہیں لگتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، یعنی حضرت مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی تشریف لائے تھے۔ آپ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت مصعب بن عمیر کی کوششوں سے بہت سے مسلمان پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینہ کے مسلمانوں کے پہلے معلم حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تھے تو ان کو پورا کفن بھی نہ ملا تھا، حالانکہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی خوشبو اور لباس پہنتے تھے، لیکن اینڈ پہ کیا ہے کہ کفن بھی نہ ملا۔ کفن سر کی طرف سے کھینچتے تو پاؤں ننگے، اور اگر پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر ننگا۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ تو لیکن اب اس کے آگے کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حالت بہت تنگ تھی، فقر و فاقہ تھا، بہرحال فیصلہ ہوا، سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی، دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر ہر عیش قربان کر دیا، کیونکہ ان کی نظروں میں جنت سمائی ہوئی تھی، جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تھی۔ انہیں شدید قسم کی مخالفت تھی اپنے والدین کی طرف سے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف ماں باپ سے ملنے والی نعمتیں اور آسائشیں ہوں اور دوسری طرف اللہ کا دین ہو، اور اب اللہ کا دین ہی کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اف نہ کہو، دوسری طرف والدین کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، بیوی کا حق نہ دو، یا کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا، میں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو لہٰذا والدین کے ساتھ اونچا بولنا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا۔ وَآتِ اور دو، ذِی الْقُرْبَى رشتہ داروں کو، حقہ حق ان کا، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر بازارا اور نہ تو بے جا خرچ کر، تبذیرا بازارا بے جا خرچ کرنا۔
جب زمین میں دیکھیں کوئی بیج پھینکا جاتا ہے تو بظاہر ضائع ہو جاتا ہے، یہاں پر بطور استعارہ کے یہ استعمال ہوا ہے کہ مال اللہ نے ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے، فخر اور نمائش کے لیے نہیں دیا۔ لیکن عموماً تبذیر کیوں ہوتی ہے؟ فخر کے لیے، نمائش کے لیے۔ اسراف کیوں ہوتا ہے؟ نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ یہ یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ان المبذرین بعض بے شک فضول خرچ لوگ کون ہیں؟ کانو ہیں اخوان الشیاطین، استغفر اللہ، شیطانوں کے بھائی۔ وکان الشیطان، اور ہے شیطان، لربہ، اپنے رب کے لیے، کفورا، ناشکرا۔ فضول خرچی کیا ہے؟ شیطان کا حربہ ہے۔ اللہ کی راہ میں وہی خرچ کر سکتا ہے نا جو مال کو بے فائدہ کاموں میں ضائع ہونے سے بچائے۔ فوراً سوچے، ان لوگوں کا حق جا رہا ہے، اللہ نے جن لوگوں کا حق میرے مال میں رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عملی یہ شکر گزاری ہے کہ جس رب نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم دوسروں کو دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ بڑی اچھی طریقے سے بات کرنی ہے۔ اگر کوئی یعنی غریب بھوکا ہے تو ہماری میزوں پر دیکھیں ضرورت سے زیادہ کھانے ہیں، خصوصاً دعوتیں اور شادی کی رسمیں، یہی تبذیر کا طریقہ جو ہمارے ارد گرد نظر آتا ہے، اور یہ نیکیوں کی صلاحیتیں اسی طرح سے چھین لیتا ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ کیا کرو؟ نرمی سے بات کرو اور اچھی معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے یہ غور سے بات سن لیں کہ آپ نے ضرور دوسرے کو شیئر کرنا ہے۔ رمضان المبارک ہے اور اس میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھتے چلے جائیں۔ الحمدللہ اس کے اندر بہت کچھ آپ کو ساتھ ساتھ سکھایا جا رہا ہے ایک ترتیب کے ساتھ۔